إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 180 تا 182۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات مقدسات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی زندگی میں ورثاء کے لیے وصیت کرنے کی تاکید کی ہے، اور اس میں فرمایا کتب علیکم، فرض کر دی گیا ہے تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، جب تمہارے ایک کو موت آنے لگے، کیا فرض کیا گیا ہے؟ الوصیۃ للوالدین ان ترک خیرا، موت آنے سے پہلے اگر آپ نے مال چھوڑا ہے تو وصیت کر دیں، والدین کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے۔ حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے ذمے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمع، جو شخص سننے کے بعد وصیت کو بدل دے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو تبدیلی کرنے والے گناہ گار ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، اگر کسی شخص کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی جھکاؤ کا یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان صلح کروا دے، فلا اثم علیہ، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالی خوب بخشنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں۔ یہ 3 آیات ہیں، اور تینوں کی تینیں آیات ایسی ہیں کہ ان کی تلاوت کو باقی رکھا گیا ہے اور ان کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور ان کی ناسخ آیت میراث، مشہور آیت للذکر مثل حظ الانثیین، جس میں اولاد کے، والدین کے، میاں بیوی کے اور رشتہ داروں کے کیا کیا حصص ہیں، اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ لہٰذا اب وصیت کرنا، اور خصوصاً ورثاء کے حق میں وصیت کرنا، یہ اللہ رب العزت نے کینسل کر دیا ہے آرڈر۔ تو آئیے اب ان آیات کے ترجمے کو سمجھتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ کتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، اذا، جب، حضر، آ جائے، حاضر ہو جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، اگر کسی کے فوت ہونے کا وقت آ جائے، ان ترک، اگر وہ چھوڑے، خیرن، مال، خیرن کا معنی عام طور پر نیکی ہوتا ہے، بلائی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے یہ مال مراد ہے۔ تو کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر، علی کا معنی پر، متقی تقوی سے نکلا ہے، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ،
پس جو شخص بدل دے، ہو کا اشارہ الوصیہ کی طرف، جو شخص بدل دے اسے، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے سن لیا، اسے سننے کے بعد بدل دے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، اسمہ، اس بدلنے کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلون، جو وہ سب تبدیل کرتے ہیں اسے۔ بدلنا، تبدیل کرنا، متبادل بھی اسی سے۔ ان اللہ سمیع، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالی خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف، پس جو شخص ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرف داری سے، کہ وہ کسی کو مال زیادہ دے دے گا، او اسمن، یا کسی گناہ کا کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر ڈالے گا، فاصلح بینہم، پھر وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، فلا اسم، تو کوئی گناہ نہیں، علیہ، اس پر، صلح کروانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحیم، بہت مہربان ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں۔ ہمارے آج کے سبق میں اسم کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، بلکہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ ہاں جی، اسمہ، اسمن اور اسما، ان تینوں کا روٹ ایک ہے اور ایک ہی معنی ہے گناہ، اور دوسرا لفظ ہے جانفن، جس کا معنی طرفداری ہے، جھکاؤ ہے۔ کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، علی وجہ البصیرت، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی تمہاری موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑے، ترکا اردو میں بولتے ہیں جو وراثت چھوڑی جاتی ہے، خیرن مال، الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین کے اوپر، یعنی متقین کے ذمے، متقین تقوی سے نکلا۔ فمن بدلہ، پس جو شخص بدل دے اسے، بعدما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے سن لیا اسے، سماعت، محفل سماع، اعلی سماعت، فإنما اسمہ، تو بس بے شک اس کا گناہ، علی الذین یبدلون، اسے تبدیل کرنے والوں پر گناہ ہے۔ یبدلون جمع ہے یبدلو کی، واو نون کے ساتھ، فعل ہے، تو تبدیل، تبادلہ، متبادل اسی سے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف، پس جو شخص ڈر جائے، خوف، خائف اردو میں بولتے ہیں، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، وصیت اور موسی، وصیت کرنے والا، جانفن، طرفداری، جھکاؤ، او اسمن، یا گناہ، زیادتی، فاصلح بینہم، پس وہ صلح کروا دے ان کے درمیان، اصلاح، صلح، مصلح، اور بین الاقوامی، بین السطور، فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں، یا بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ شروع میں اس کا مفہوم بتاتے ہوئے میں نے بتایا کہ یہ تینوں آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور اس کو منسوخ کیا ہے آیت میراث، للذکر مثل حظ الانثیین والی نے، جس میں اولاد، میاں بیوی اور ماں باپ سب کے، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا اور ان کے حصص کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اب عمل صرف اس پر ہوگا، اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ استغفر اللہ لی ولکم لسائر المؤمنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔